الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 74 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 75، 76 اور 77 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اب یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو خدا مانا گیا ہے، دنیا کے اندر لوگوں نے ان کو خدائی کا درجہ دیا۔ تثلیث کے اندر ایک تثلیث یہ بھی تھی کہ باپ بیٹا اور مریم کو خدا مانا جاتا تھا، ان کے اللہ ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اور مریم علیہ السلام، ان تینوں کو ملا کے ایک تثلیث بنائی گئی تھی کہ یہ تینوں جو ہے مل کے خدا ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا تذکرہ کیا جن کو خدا مانا گیا، کہ مسیح علیہ السلام بھی کیا تھے؟ صرف ایک رسول تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھے۔ مل مسیح ابن مریم، کیا تھے رسول مسیح ابن مریم مگر ایک رسول۔ قد خلت من قبل الرسل، تو ان سے پہلے ہی بہت سے رسول گزر چکے۔ وہ ام صدیقہ، ان کی والدہ ایک صدیقہ تھی۔ صدیقہ بھی خاص طور پہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر نعوذ باللہ کے الزام بھی لگایا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر تہمت بھی لگا دی گئی تھی کہ نعوذ باللہ کہ یہ ناجائز اولاد ہیں۔ اس قسم کی بات کی گئی ان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو بہرحال اس چیز کا بھی اللہ نے کہا کہ وہ صدیقہ تھے، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے کوئی ایسے جھوٹ نہیں کہا۔ انہوں نے ان کی طرف جو بات کری کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، دنیا کے اندر موجزانہ طور پہ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ صدیقہ نے بالکل ان کے اندر کوئی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اس چیز کے اندر، واقعی اسی طرح یہ حقیقت تھی۔ تو یہاں پہ دونوں چیزوں کا تذکرہ ہوا کہ دونوں یہ پیغمبر نہیں، وہ نہیں تھے، خدا نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایک رسول تھے، اور ان کی والدہ ایک صدیقہ ایک سچی عورت تھی۔ آگے کیا اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ کیا فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ خاص طور پہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل کے طور پہ پیش کی کہ سب اس چیز سے جانتے تھے، واقف تھے کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کہ کھانے کے محتاج تھے۔ اب جو ہستی، جو ذات خود محتاج ہو، کھانے کے محتاج ہے، کھانے کے بغیر وہ اپنا وجود، اپنی زندگی برقرار نہ رکھ سکے، تو ایسی ہستی جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ کوئی بھی ایک صاحب شعور آدمی جو کو عقل سمجھ ہو تھوڑی بہت، وہ اس چیز کو ضرور سمجھ سکتا ہے کہ جو خود محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بے نیاز ہے، خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ خاص طبی تو کھانا کھانے کے محتاج تھی، بالکل عام انسانی محتاج کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہی محتاجین کے ساتھ تھی کہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانے کے بغیر تو یہ زندہ نہیں رہ سکتے، اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتے تھے، تو یہ کسی کی کیا حاجت کو پورا کریں گے؟ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز دلیل کے طور پر یہاں رکھی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو ہم ان کے لیے کیسے واضح کر کے آیات بیان کرتے ہیں کہ کوئی اس میں شک شبہ کی بات نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل وہ پیش کی۔ پھر ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ کدھر بہہ کے چلے جاتے ہیں، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کہ سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی ان کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال پیش کی ان کو سمجھانے کے لیے۔ پھر آگے فرمایا کہ کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہہ دو کہ تم کیا اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو، ایسوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو جو کہ تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ ان دونوں چیزوں کی بھی نفی کر دی گئی کہ اللہ کے سوا جن کو بھی بقایا جا رہا ہے، جن کو عبادت کی جا رہی ہے، جن کو کچھ نفع نقصان کا مالک سمجھا جا رہا ہے، وہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا یہاں پہ۔ تو کن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی والدہ کے بارے میں جن کو خدا سمجھا گیا۔ اتنی بڑی بڑی ہستیاں کہ لوگوں نے ان کو خدا تصور کر لیا کہ یہ خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خدائی کا بھی انکار کیا، اور یہ بھی کہا کہ نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ اب انسان نے اللہ کے سوا جس کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے، وہ عام طور پہ اپنے ایسے انسانوں کو سمجھا، کسی بزرگ کو سمجھا، کسی بھی بڑی ہستی کو سمجھا، اس کا نفع نقصان کا مالک سمجھا، اس سے خوف کھایا کہ ہم ان کو خوش رکھیں، ہم راضی رکھیں، اگر خوش نہیں رکھیں گے تو یہ ہمارا نقصان کر دیں گے، خوش ان کو رکھیں گے تو یہ ہمارا فائدہ پہنچائیں گے، ہمیں یقین نہ کہ دنیا میں آخرت میں ان کا ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا یہاں پہ نفی کر دی کہ نہ نفع کا مالک ہے، نہ نقصان کے مالک ہے کوئی بھی۔ ابھی اتنی بڑی ہستی کا نام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہا گیا یہاں پہ، ان کی والدہ کا بھی، جن کو خدا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو اس سے نیچے پہ جتنے بھی انسان آ جائیں، ظاہر ہے وہ سارے کے سارے انبیاء سے تو نیچے ہوتے ہیں، انبیاء سے اوپر تو کوئی انسان کو، یہ تو متفقہ بات ہے، ہر شخص اس کو مانتا ہے کہ انسانوں میں جو سب سے بلند پایہ شخصیات ہوتی ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو نبی کے بارے میں جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو باقی جو ظاہر سب ان کے نیچے آ گئے، باقی بارے میں یہ تصور کرنا تو صرف ایک بیوقوفانہ بات ہی ہو سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ یہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تم ان کی کیوں غلامی کر رہے ہیں، ان کو کیوں عبادت کر رہے ہیں، ان کو تم نے کیوں خدا سمجھا ہوا ہے، ان کو کیوں نفع نقصان کا تم نے مالک سمجھ لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہی ذات ہے جو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے، یعنی ہماری پکار کو بھی اسی نے سننا ہے، جانتا بھی وہی، ہماری ضروریات سے بھی وہی واقف ہے، تو ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے ہر صورت میں، جو سننے والا ہے اور ہماری ہر حاجت کو، ہر ضرورت کو جاننے والا بھی ہے، اس کے سوا جو کوئی نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔ تو ہم کسی اور کو سنانے کی کوشش کریں، وہ سن بھی لے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، کوئی نفع نقصان ہی ہمیں کوئی نہیں پہنچا سکتا، تو ظاہر ہے ہمارا پکارنا، ہمارا ہر چیز جو بھی ہے وہ سب کا سب رہے گا، بیکار جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے کل یا اہل الکتاب، کہہ دو ان سے کہ اے کتاب والو، اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین کے اندر ناحق زیادتیاں مت کرو، خود بخود بڑھائے مت چلے جاؤ۔ اب ظاہر کے دین کے اندر کہیں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کہا اور انہوں نے کہا کہ میری عبادت کرو، یہ چیز ان کے دین کے اندر ہے ہی نہیں، صرف انہوں نے خود اس کے اندر داخل کر لی۔ اب یہ سمجھایا ان کو جا رہا ہے، لیکن سبق ہمارے لیے بھی اس کے، جب ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو مت کرو، تو ظاہر ہے ہمیں کہاں سے اجازت ہو سکتی کہ ہم اپنے دین میں غلو کرنا شروع کر دیں؟ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اس کو اسی مقام تک رہنا چاہیے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو بھی ان کے درجے سے ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے، ہم بھی یعنی کہ ہم نے بھی کسر نہیں چھوڑی ان کو بھی خدا بنا جانے میں، یعنی کہ ایسی چیزیں ہمارے چیزیں ہماری شاعری کے اندر خاص طور پر ایسی چیزیں انٹر کی گئی ہیں جس کے اندر سے یہ چیز چھلکائی گئی کہ بس کسی طریقے سے ان کو بھی خدا بنا لیا جائے، یعنی خدا کہنے کے میں صاف طور پہ اجازت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم ڈائریکٹ ان کو خدا کہہ دیتے، ورنہ کسر ہم نے بھی کوئی نہیں چھوڑی۔ ایک بڑی مشہور نعت اس وقت میرے ذہن میں آئی، اس وقت جو پڑھی جاتی تھی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ آنے والے یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آگے بتایا جاتا ہے کہ سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے۔ اب یہ شاعری کے الفاظ ہیں ہمارے، اب آنے والے سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ یہ شہر مدینہ کیسا ہے، کیسا شہر مدینہ ہے، اور سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، کہ کس کے قدموں میں رکھا جا رہا ہے، مدینہ کے ساتھ سے ظاہر ہے نبی السلام کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ ان کے قدموں میں سر رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، یعنی کہ وہاں جا کے جھک کر جو جی رہے ہیں، قدموں میں سر رکھ کر جی رہے ہیں، ان کا کیسا مزار ہے، کیسا لطف ہے، کیسا ہے وہ جینا۔ اب قدموں میں سر رکھ دینے کا ظاہر کیا مطلب ہے؟ قدموں میں سر رکھ دیا تو وہ سجدہ ہی کر دیا نا، سجدہ کر دیا، ظاہر ہے انڈائریکٹلی خدا کہہ دیا ہم نے، بس سیدھے سیدھے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن انڈائریکٹلی گھما پھرا کے ہم نے ان کو وہ درجہ دے دیا۔ اب یہ دین میں غلو نہیں تو کیا ہے؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسا نہیں کہا کہ، بلکہ جو عادت میں چیز ملتی ہے کہ کسی نے غلطی سے بھی سجدہ کر دیا دھوکے میں آ کے کسی اور کو دیکھ کے، اصل میں منع فرماتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ چیز نہیں ہے ہماری اجازت، ہم جانتے ہیں کہ سجدہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی انڈائریکٹلی ہم گھسے چلے جا رہے ہیں، اور کسی طریقے سے ہم بس سجدہ کر دے رہے، اس طریقے سے ان کو خدا بنا دیں، کوشش دل یہی کرے جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منع کرے، اپنے دین کے اندر غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دین اس چیز کا کوئی ہمیں اس چیز کی طرف وہ نہیں ترغیب دے رہا کہ ہم اس قسم کی حرکتیں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ہم ان کی طرف توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ہم اس طرف چل پڑیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب طور پہ یعنی کہ مخاطب کر کے بات کی ہے، یہودی عیسائی اس سے ڈائریکٹلی تو مخاطب ہے، کیونکہ آج ہم بھی اہل کتاب ہیں، کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے، انڈائریکٹلی دیکھے تو حکم ہماری طرف بھی آ جاتا ہے، یا ہماری طرف نہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ انہی سے مخاطب ہے، تو ظاہر ہے ہمیں بھی سمجھ جانی چاہیے یہ چیز، جب ان کو اجازت نہیں ہے دین میں غلو کرنے کی تو ہمیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہر غیر الحق نہ نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، اب ان کی پیروی مت کرو ایسے قوم کی جو گمراہ ہو چکی ہے۔ اب یہ گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا جائے، کہ کسی اور کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کی طرف جایا جائے، کسی اور کو خدا کہہ دیا جائے، یہ سب گمراہیاں ہی ہیں، کہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ تو ایسے ان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ صاحب منع کرے، ان کے پیچھے نہیں کرنی، ان کی اتباع نہیں کرنی، ایسے قوم کو جو گمراہ ہوئے من قبل، پہلے خود گمراہ ہوئے، وہ اضلوا کثیرا، اور بہت سو کو پھر گمراہ کر بھی دیا، خود گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بڑے دور بھٹک گئے۔ سیدھا راستہ جو اللہ نے بتایا قرآن کے اندر، جو احکامات ہیں، جو ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں، سیدھے جو محکم آیات ہیں، وہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہے، اتنی سیدھی سیدھی ہیں کہ ہر شخص جو ہے کوئی پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی، وہ اسی آیات کا مطلب مفہوم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اور ہم محکمات پہ پختگی سے عمل کرنا شروع کر دیں، جن چیزوں کا کرنے کا حکم کو کرنا شروع کر دیں، جن سے رکنے کا حکم ان کو رک جائیں ہم اس سے، تو زندگی خود بہت سوا سبیل سیدھے راستے پر آ جاتی ہے، صراط مستقیم پر آ جاتی ہے، باقی چیزیں آٹومیٹکلی سیدھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین ہمیں دیے ہیں کہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اول تو پڑھتے نہیں ہیں، کہ دیکھتے نہیں ہمارے حکم کیا ہیں، کیا پڑھ بھی لیں تو بس سرسری اس کے اوپر عمل پیرا ہم نہیں ہوتے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم ان راستوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط راستے ہیں، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ نہیں، کون شخص نہیں جانتا کہ یہ کام نہیں ہے کرنے والے، اس کے باوجود ہم جانتے بوجھتے اسی طرف چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہمارے
جو کمزوریاں ہم پر غالب آ جاتی ہیں، سیدھا راستہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہم بھٹکتے بھٹکتے الٹے راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر ہمارے عقائد کے اندر بھی خرابیاں آ جاتی ہیں، ہمارے عمل کے اندر بھی خرابی آ جاتی ہیں۔ کیوں آتی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے اس راستے کو اپناتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ایک غفلت والی اور بات ہے، لیکن ہوش میں بھی سوچتے سمجھتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اس راستے کو جو اپناتے ہیں، ظاہر پہ نتائج غلط نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو محکمات ہیں ہمیں پختگی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔